فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور یہ وہ ہے جامع ترمذی کے اندر واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور دونوں جب آتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں یا قرآن، دونوں کے پاؤں جو ہے لڑک جاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں کہ ان کو چھوٹ نہ لگ جائے۔ پھر آپ ممبر پر سوار ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدق اللہ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ رب العالمین نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ کا مال اور آپ کی اولاد یہ ایک آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش کہ بچوں کو کہیں چھوٹ نہ لگ جائے۔ آپ نے ممبر چھوڑ دیا، آپ کو ممبر چھوڑنا پڑا کہ ایسا نہ ہو بچوں کو کہیں چھوٹ نہ لگ جائے، ان کو زخم نہ آ جائے، تو آپ نے ممبر چھوڑ کر پہلے ان کو سنبھالا، پھر آپ ممبر پر سوار ہوئے، آپ نے اپنے واعظ اور نصیحت کو جاری کیا، اور آپ نے قرآن کریم کی آیت فرمائی کہ یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، ان کو بندہ پریشانی میں دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیات مباہلہ نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے چادر اپنے اوپر ڈالی، ان سب کے اوپر ڈالی۔ آپ نے فرمایا اللہم اولئک بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہے، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ان کے شہادت کے آپ جو بدعتی لوگ ہیں، آپ واقعہ سنیں گے، ہر ایک ممبر پر، ہر ایک اسٹیج پر، ہر ایک کرسی میں بیٹھ کر جو بیان کرے گا وہ مختلف ہی ہوگا، کوئی ایک اکٹھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو بس لوگوں سے وعدہ کرانی جو منہ میں آ کر بھولنا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور یہ تاریخ کا کیا باب ہے، لیکن صرف شہادت حسین پہ رونا کیوں، شہادت حسن پہ کیوں نہیں رونا، شہادت حسن پہ کیوں نہیں رونا ہے، پھر شہادت حسین صرف کیوں، شہادت حسن کیوں نہیں؟ پھر اس سے پہلے کتنے ہی نبی ان کو شہید کیا گیا جو نبی کے انبیاء تھے، یہ تو صحابہ ہے، یہ تو نواسۂ رسول ہے، انبیاء علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے نہیں کیے گئے، آری سے کاٹا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بے دردی سے ان کا کلا قبا کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو شہید کرنے کا پورا پلان بنایا یہودیوں نے، اور حتیٰ کہ یہاں تک سولی پر لٹکانے کی پوری کوشش کی، اور وہ مطمئن ہوئے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی شخصی شبیہ کسی کو دے دی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے لٹکا دیا، سولی پر خوش ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جشن منایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، لیکن یہ خود جو ہے اس شبہات میں مبتلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے برفع اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنے طرف اٹھا لیا، اللہ نے اسے اٹھا لیا، اللہ رب العالمین نے اسے زندہ اٹھایا اپنے طرف۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شہید کرنے کا پروگرام نہیں بنایا گیا؟ کیا دارالندوہ کے اندر مجلس قائم نہیں ہوئی؟ کیا یہ بات طے نہیں ہوئی کہ بتائیے محمد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو دارالندوہ کے اندر ایک مشورہ دیتا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قید کر دے، کہنے والا کہتا ہے یہ مشورہ آپ کا درست نہیں ہے، یہ اگر اس کو قید کریں گے تو اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو باہر نکلوا دیں گے۔ اچھا دوسرا مشورہ دیتا ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں، دوسری تجویز یہ ہے، دوسرا مشورہ یہ ہے اس کو جلا وطن کریں، پھر اس کا بھی رد ہو جاتا ہے کہ یہ بھی بچنے کا حل نہیں ہے، یہ جہاں جائے گا یہ اپنی طاقت اکٹھی کرے گا اور ہمارے خلاف یہ جنگ لڑے گا۔ پھر آخری فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور ابو جہل لعنت اللہ علیہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ اس مجلس کی جو ہے وہ قیادت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بھی میں نے پلان تیار کر رکھا ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان پکڑیں گے، اور 2 نوجوان، ایک نوجوان پکڑ کے 2 تیز تلوار ان کے ہاتھوں میں تھما دیں گے،
یک بار محمد رسول اللہ پر وہ حملہ آور ہوں گے تو یہ کن کن سے جو ہے یہ لڑائی کریں گے، کن کن سے قصاص لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے دیت میں راضی ہو جائیں گے۔ یہ پورا پلان ہے، یہ یہاں پر تدبیر کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کیا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وحی کر کے سب کچھ بتا دیا، ان کے سارے پلان کو خراب کر دیا، تباہ کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں وہاں سے اور ابو بکر صدیق کے گھر جاتے، اور یہاں پر بستر پر سونے والا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بستر پر سوتے ہیں، اور وہ وہاں سے نکل کر محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کو ان کو گھر سے لے کر روانہ ہوتے ہیں غار ثور میں۔ آپ کچھ دن کچھ ایام آپ وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر آپ وہاں سے نکل کر مدینہ خیریت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کیا محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا پلان نہیں بنا؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے؟ آپ نے کیا فرمایا شہادت سے پہلے، وفات سے پہلے؟ فرمایا عائشہ مجھے ابھی بھی اس زہر جو اس عورت نے مجھے کھانے میں ڈال کے دیا تھا اس کی تکلیف میں پا رہا ہوں، اور وہ میری ایک ایک رگ کو کاٹ رہا ہے، اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا شہید نہیں ہوئے تھے؟ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے غزوہ احد میں؟ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے؟ حضرت عثمان بن عفان مظلومانہ ان کی شہادت ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور لوگوں سے پہلے مخاطب ہوتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے میرا قصور کیا ہے، تمہیں یاد ہے کہ میں نے دیر مولا کا جو ہے نا کنواں خریدا تھا تمہارے لیے اور تم لوگوں کے لیے اس کو وقف کیا تھا، یاد ہے کہ تنگی والے جنگ میں غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار دینے والا وہ میں ہی تھا اور کہیں گھوڑے دینے والا میں ہی تھا؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے سب سے آگے بڑھنے والا میں ہی تھا؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ قرآن کریم کی مفصل صورتیں یعنی سورہ حجرات سے سورہ ناس تک ان کو لکھنے والا یہی آپ ہے؟ لیکن ان بدبختوں نے پھر بھی آپ کو زخمی کیا اور آپ کے اسی ہاتھ پر زخم مارا جس ہاتھ سے آپ نے مفصل صورتیں لکھی تھی۔ کس قدر مظلومانہ شہادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھیں کہ ان کی پھپھی نے ان کو انگلیوں کے پور سے پہچانا تھا۔ کتنے زخمیں، 82 سے زیادہ زخمیں جسم پر موجود تھے، شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کتنے زخم انسان کو لگے جب اس کی شناخت نہ ہو؟ وہ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ گاڑی آگے آگے اس طرح اس کو کچل دیا کوئی شناخت نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تلواروں کے ساتھ جنگ تھی، بلکہ یہ نیزوں کے ساتھ جنگ تھی، یہ تیروں کے ساتھ جنگ تھی۔ تو اس میں اس کو اس قدر زخمی کیا گیا، اتنے وار اس پہ کیے گئے، اس قدر اس کو اس کے جسم کو جو ہے سلی کر دیا گیا تھا، ان کی انگلیوں کے پور سے ان کی پھپھی نے ان کو پہچانا تھا، یہی انس بن نضر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو کہیں صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ تو شہادت تو یہ مطلوب ہے، مقصود ہے مومن، لیکن اس کو جو ہے آئیلیٹ کر کر اور اس پر جو ہے ماتم کرنا، رونا پیٹنا، پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا اور پتہ نہیں کن کن لوگوں پر لان تان کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہاں شہادت مطلوب مقصود مومن ہے تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بھی قبول فرمایا۔